نحمده ونصلي على رسول الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گھروں میں خیر و عافیت رکھے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے ہاں مہمان ہے، اور ہم سب کی پوری کوشش ہے کہ ہم اس رمضان المبارک کے مہینے میں مکمل طور پر اپنے آپ کو قرآن اور حدیث کے مطابق ڈھال سکیں۔ جب ہم قرآن اور حدیث کے ساتھ جڑتے ہیں تو آٹومیٹکلی ہماری لائف کے اندر تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ قرآن کے انوار میں سے ایک نور ہے، اور حدیث مبارکہ کا یہ اکرام ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک سے کہی گئی باتیں ہماری زندگیوں کو بڑا ہی پر رونق بنا دیتی ہیں، گناہوں سے پاک کر دیتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہماری زندگیوں کو گناہوں سے پاک کرنے کے آسان طریقے بتاتی ہیں کہ ہم اپنی زندگیوں میں کس طرح اپنے آپ کو زیادہ کارآمد بنا سکتے ہیں۔ تو ہم نے رمضان المبارک کے شروع میں اپنے آپ سے ایک عہد کیا تھا کہ ہم اس رمضان المبارک میں اپنے روحانی سفر کا آغاز بھی یکم رمضان سے کریں گے، اور روزانہ ایک چھوٹی حدیث ضرور زبانی یاد کریں گے، اس کو سمجھیں گے اور اس کو پڑھیں گے۔ تو 30 دن 30 احادیث نبوی، یہ ہمارا رمضان کا ایک پروگرام تھا جو ہم نے دل سے عہد کیا تھا کہ ہم روزانہ ایک حدیث ضرور یاد کریں گے۔ دعاؤں کا سلسلہ بھی پوری امید ہے کہ آپ لوگوں نے سٹارٹ کر لیا ہوگا روزانہ ایک دعا یاد کرنا، اور دعاؤں کے بعد احادیث بھی شامل ہوں تو عمل زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ 30 احادیث کا یہ مجموعہ جو یاد کرنے اور سمجھنے میں آسان ہے، ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کی طرف ویڈیو کی شکل میں دیں تاکہ آپ اس کو اچھے سے سمجھ سکیں اور پڑھ سکیں اور اس کو یاد کرنے کی پوری کوشش کر سکیں۔ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ کیونکہ رحمت کا عشرہ ہے، اور رحمت کے عشرے میں ہماری سب سے پہلے ہماری نیت بنانا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انما الاعمال بالنیات، کہ بے شک تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ بہت چھوٹے سے ورڈز ہیں، آپ ان کو یاد کر سکتے ہیں۔ انما الاعمال بالنیات، تمام کے تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں، چاہے وہ ہم عبادات کے اعتبار سے کر رہے ہیں، معاملات کے اعتبار سے کر رہے ہیں، یا ہم اسے دنیاوی اعتبار سے کوئی کام کر رہے ہیں، ہمارا نیت ہمارے لیے اصل منزل ہوتی ہے۔ ہماری نیت ہمیں بگاڑ پیدا کرنے سے بچا لیتی ہے۔ ہمیشہ اپنی اصلاح نیت کرتے رہیں کہ اپنے دل میں کسی کے خلاف برائی نہیں لے کے آنی ہے، اور ہم نے جو بھی کام کرنا ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ کہ اگر ہم عبادات بھی کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، تو فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اللہ کی رضا کا حصول بھی ہو۔ اگر ہم آپس کے معاملات کو درست کر رہے ہیں تو اس میں بھی اللہ کی رضا ہو۔ تو نیت اپنی درست کرنی ہے۔ نیت اپنی جب درست ہوگی تو اعمال آٹومیٹکلی درست ہو جائیں گے، اور آخرت میں جو انجام ہے، جو رزلٹ نکلے گا وہ ہماری نیتوں پر ہوگا۔ تو انما الاعمال بالنیات، یہ حدیث مبارکہ آپ لوگوں کو زبانی یاد کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس کے بعد دوسری حدیث جو مسلم شریف کی حدیث نمبر 55 ہے، اس میں ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الدین النصیحہ، دین نصیحت ہے۔ نصیحت خیر خواہی کو کہا جاتا ہے۔ ہم نے جب کسی کے حق میں کوئی بھلائی کرنی ہوتی ہے، ہم نے جب کسی کو کوئی اچھا پیغام دینا ہوتا ہے، یا کسی کو اچھی ایڈوائس دینی ہوتی ہے، تو ہم کہتے ہیں نصیحت کی۔ جیسے ہم والدین کے پاس بیٹھتے ہیں، ہم ان سے کہتے ہیں کوئی نصیحت کریں، تو والدین ہمیں کوئی اچھی بات بتاتے ہیں، کسی چیز کی اچھائی برائی کو بتاتے ہیں، تو کہتے ہیں میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں۔ تو نصیحت کا مطلب ہوتا ہے خیر خواہی۔ ہمارا جو دین ہے یہ پورے کا پورا خیر خواہی ہے۔ قرآن پوری کی پوری نصیحت ہے۔ اب قرآن تو ہمیں بتا رہا ہے، دین ہمیں بتاتا ہے، ہمیں اچھائی برائی کے بارے میں بتاتا ہے، ہمیں اچھے راستوں کے بارے میں بتاتا ہے، ان کے فوائد بتاتا ہے، ہمیں برے راستوں کو بھی بتاتا ہے، ہمیں ان کی برائیاں بھی بتاتا ہے، ان کے انجام بھی بتاتا ہے۔ اچھے اعمال وقتی طور پر تھوڑے مشکل ضرور ہوتے ہیں، ہارڈ لگتے ہیں، نفس پر بڑے بھاری بنتے ہیں، لیکن وہ دیر پا ہوتے ہیں۔ جس طرح ڈاکٹر کا جو علاج ہے وہ وقتی طور پر مشکل لگتا ہے، لیکن اس کا اثر دیر پا ہوتا ہے، دیر یعنی
دوائی اس وقت کڑوی ضرور لگتی ہے لیکن وہ بیماری کو ختم کرتی ہے، بالکل ایسے ہی دین ہے۔ دین کے احکام بعض دفعہ مشکل ضرور لگتے ہیں لیکن وہ ہمارے اندر کے گناہوں اور برائیوں کو جڑ سے ختم کرتے ہیں۔ تو الدین النصیحہ، دین خیر خواہی ہے۔ ہمارا دین پورے عالم دنیا میں وہ واحد دین ہے جو خیر خواہی پر ہے۔ ہمارے دین میں شر اگر کوئی ڈھونڈے بھی تو اسے شر نہیں ملے گا۔ ہمارا دین پورے کا پورا جو ہے وہ خیر خواہی ہے، نصیحت ہے۔ اس میں معاملات سے لے کر، عبادات سے لے کر، آپس کے تعلقات سے لے کر، معاشرت سے لے کر، ہر بات میں خیر خواہی جو کا عنصر سب سے زیادہ ہے۔ تیسری حدیث ہے الطہور شطر الایمان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاکیزگی آدھا ایمان ہے۔ الطہور، طہور کہتے ہیں طہر کی جمع ہے، پاکیزگی کو کہتے ہیں، پاکی کو کہتے ہیں، شطر شطر حصے کو کہا جاتا ہے، اور الایمان ایمان کہتے ہیں ہمارے عقیدے کو۔ پاکی ایمان کا حصہ ہے یا ایمان کا نفس ہے۔ اس کے مختلف ترجمے ہوئے ہیں، مسلم شریف کی یہ حدیث ہے، بہت آسان ہے۔ الطہور شطر الایمان، الطہور شطر الایمان، اس کو آپ نے ورد کرنا ہے۔ ہمارے دین میں پاکی کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ ہمارے دین میں پاکی کے چھوٹے سے چھوٹے مسئلے کو بھی بہت تفصیل کے ساتھ بتایا گیا ہے۔ جب دین اسلام نازل ہو رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے طریقے بتائے، استنجا کے طریقے بتائے، استنجا کیسے، پاکی کیسے حاصل کرنی ہے، بول و براز سے پاکی کیسے حاصل کرنی ہے۔ تو آپ سے صحابہ کو باقاعدہ کر کے اور انہیں سمجھایا کرتے تھے، جس پر کفار جو ہے وہ بڑا مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے کہ بھئی تمہارا نبی تو تمہیں یہ باتیں بھی بتاتا ہے۔ تو اس پر صحابہ کرام بجائے برا ماننے کے کہتے ہیں ہاں نا، ہمارے نبی نے ہمیں پاکی کے طریقے سکھائے ہیں کہ اس طرح پاکی کرتے ہیں۔ تو ہمارا دین جو ہے وہ پاکی پر بہت زور دیتا ہے۔ ہماری عبادات پاکی سے شروع ہوتی ہیں، ہمارے نمازیں پاکی سے شروع ہوتی ہیں۔ ہم بغیر پاکی اپنے ہولی بک، اپنے قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگا سکتے ہیں۔ ہم بغیر پاکی کے مساجد کے اندر نہیں جا سکتے ہیں، پاک مقامات پر نہیں جا سکتے ہیں۔ ہم بغیر پاکی کے نماز کے اندر داخل نہیں ہو سکتے ہیں۔ پاکی ہماری عبادات کی ہی بنیاد نہیں ہے بلکہ ہمارے معاملات کی بھی بنیاد ہے، اور ناپاکی میں رہنے کو سخت ناپسند کیا گیا ہے، معیوب سمجھا جاتا ہے۔ تو الطہور شطر الایمان۔ چوتھی حدیث ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تم میں سے بہتر، خیرکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہتر من وہ شخص ہے تعلم القرآن جو قرآن کو سیکھتا ہے، وعلمہ اور اس کو سکھاتا ہے۔ قرآن کا سیکھنا سکھانا تجوید کے اعتبار سے ہو، قرآن کا سیکھنا سکھانا ترجمے کے اعتبار سے ہے، تفسیر کے اعتبار سے ہے، یہ تمام سیکھنے اور سکھانے کا عمل جو ہے یہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے، کیونکہ انبیاء علیہ السلام نے وراثت میں صرف ہمارے پاس علم چھوڑا ہے، اور جو علم ہے وہ قرآن اور حدیث ہے۔ تو قرآن اور حدیث کو سیکھنا اور اس کو سکھانا یہ انبیاء کے وارث ہیں، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ علماء انبیاء کا وارث ہوتا ہے۔ علم سے نفرت نہیں کرنی چاہیے، ہاں علم والا اس پر اگر عمل نہیں کرتا تو وہ اپنے لیے برا کر رہا ہے۔ ہم عموماً جج جو ہے کسی بھی عالم کو دیکھ لیں یا کسی بھی، ہم کہتے ہیں فلاں مولوی ایسا ہے، فلاں مولوی ایسا ہے، تو دین تو ایسا نہیں ہے۔ دین کیا دعوت دے رہا ہے؟ ہم نے دین کو دین سے سیکھنا ہے، ہم نے قرآن اور حدیث سے سیکھنا ہے، ہم نے اپنے منبع دیکھنے ہیں کہ ہمارے جو مین مرکز ہیں قرآن اور حدیث وہ کیا ہے، وہ کون سکھا رہا ہے، اس کی اپنی شخصیت کیسی ہے، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اگر کوئی شخص برا ہے اور اس نے اپنے اوپر لیبل دین کا لگایا ہوا ہے تو اٹس ناٹ مین کہ دین اس کو الاؤ کرتا ہے۔ دین کے لیے سب ہی برابر ہیں، کیونکہ دین میں وہی فلاح پائے گا جو تقوی پر ہوگا، تو دین تقوی کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ تو خیرکم من تعلم القرآن علمہ، تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور اس کو سکھاتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کے ساتھ جوڑے اور قرآن والوں کے ساتھ جوڑے، اور ہمیں ان 4 احادیث کو زبانی یاد کرنے، پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق دے۔ ایک دفعہ دوبارہ دہرا دیتی ہوں، پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، تمام کے تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ دوسری حدیث ہے الدین نصیحہ، دین نصیحت ہے۔ حدیث نمبر 3 ہے الطہور شطر الایمان، پاکیزگی نصف ایمان ہے۔
چوتھی حدیث ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اس قرآن کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ امید کرتی ہوں یہ آپ کے لیے ہیلپ فل رہے گا اور آپ اس کو زبانی یاد کرنے کی اور سمجھنے کی پوری کوشش کریں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو بہترین طور پر اور حدیث مبارک کو یاد کرنے کا شوق پیدا فرمائے اور قرآن کو بہترین پڑھنے کا شوق پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، اور جب آپ تک یہ ویڈیو پہنچے تو اسے آگے بھی ضرور شیئر کریں، اس پر ضرور آپ لائک اور شیئر ضرور کیا کریں، سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ریگولر جو ہیں اس طرح یہ ویڈیوز ملتے رہیں اور ہم ریگولر کی بنیاد پر اپنی اصلاح کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر سننے والے اور ہر دیکھنے والے کی تمام دلی مرادیں پوری فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔